الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اختیارات اور تصرفات سے نوازا ہے۔ اب اختیارات دو طرح کے ہوتے ہیں، اختیارات تشریعیہ جیسے کسی چیز کو فرض قرار دے دینا، کسی چیز کو حرام قرار دے دینا، اسی طرح دیگر احکام شرعی، اور دوسری قسم ہے اختیارات تکوینیہ جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو دو ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینا، اور دیگر بہت سارے معجزات جو ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، ان کا تعلق اختیارات تکوینیہ سے ہے۔ امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مواہب اللدنیہ شریف میں فرماتے ہیں، امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مواہب اللدنیہ شریف میں فرماتے ہیں، من خصائصہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے انہ کان یخص من شاء بما شاء من الاحکام کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے چاہتے احکام شرعیہ میں سے مستثنیٰ فرما دیتے۔ سرے دست اس کی مثالیں بھی سنتے چلے جاتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے قربت کی ہے جس کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ مزید فرمایا لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ پھر عرض کی نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے پھر عرض کی نہیں۔ اتنے میں کھجوریں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو تقسیم کر دو، خیرات کر دو۔ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اپنے سے زیادہ محتاج پر خیرات کر دوں؟ مدینہ پاک میں مجھ سے زیادہ محتاج کوئی نہیں ہے۔ تو روایات میں آتا ہے فضحک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنسے، اتنا ہنسے کہ آپ کے مبارک دانت جو تھے وہ ظاہر ہونے لگے۔ ارشاد فرمایا اذهب فاطعمہ اہلک، چلے جاؤ اور یہ کھجوریں اپنے اہل خانہ میں تقسیم کر دو، ان کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ جب ہم شریعت مطہرہ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ 3 طرح کے احکام ملتے ہیں جو کہ حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہوئے۔ سب سے پہلا یہ کہ اگر کوئی قصداً رمضان مبارکہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر کفارہ لازم آتا ہے۔ کفارے میں سب سے پہلا آپشن جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا اس کے لیے واجب ہے، اور اگر یہ بھی نہیں استطاعت رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کتب حدیث میں ہمیں چوتھا آپشن کوئی نہیں ملتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جسے چاہیں احکام شرعیہ سے اسے مستثنیٰ فرما دیں، جیسا کہ اس روایت میں اس ایک غریب شخص کے لیے فرمایا اذهب فاطعمہ اہلک، چلے جاؤ اور یہ کھجوریں اپنے اہل خانہ میں تقسیم کر دو، گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ دیگر کتب حدیث میں بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشک علی امتی لاخرت العشاء الی ثلث اللیل، کہ اگر میں اپنی امت پر گرا محسوس نہ کرتا، مشقت محسوس نہ کرتا، تو میں عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ دوسری روایت میں آتا ہے لولا ان اشک علی امتی،
اگر میری امت پر یہ شاک نہ ہوتا، میں اپنی امت پر گیرانی محسوس نہ کرتا، لفرت السواک عند کل صلاۃ، تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ ایک شخص جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، تو ایک شخص حاضر ہوا، آفی کلی آمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب تیسری دفعہ آپ نے اعرابی نے پوچھا، اس شخص نے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دوں تو حج ہر سال فرض ہو جائے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اختیارات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سال حج فرض قرار نہیں دیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار تھا کہ جس پر چاہیں، جس طرح چاہیں، احکام تشریعہ کو مستثنیٰ فرما دیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو حج ہر سال فرض ہو جائے۔ اسی طرح اختیارات تکوینیہ کو بھی حضور علیہ السلام کی دسترس حاصل ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ در رحمت جوش میں آیا، فرمانے لگے کہ سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مبارک عقیدہ دیکھیے، آپ نے کوئی چیز اور نہیں مانگی۔ ان کو معلوم تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے ربیہ مانگو، تو مجھے کیا مانگنا ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ؟ تو انہوں نے عرض کی، ہوا ذاک، صرف یہی مقصود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ روایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے، اور المعجم الاوسط نے اس کو روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ دینا منظور ہوتا، سائل آ کر سوال کرتا، تو آپ نعم ارشاد فرماتے، یعنی فرماتے اچھا میں دیتا ہوں۔ اگر اس وقت نہ دینا منظور ہوتا تو آپ خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے، نہیں فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس نہیں ہے یا میں دینا نہیں چاہتا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی۔ ایک اعرابی حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ آپ نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ جب تیسری دفعہ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمائیے، تو جھڑکنے کے انداز میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سل ما شئت یا اعرابی، اے اعرابی مانگ کیا مانگتے ہو؟ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو کھلی آفر دے دی کہ جو چاہتے ہو مانگ لو۔ اب یہاں پر بات غور طلب ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس حوالے سے کیا اعتقاد رکھتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود جو کھجوریں ہیں وہ دے دیں گے، موجود جو رقم ہے وہ دے دیں گے، موجود کپڑے وہ عطا فرما دیں گے؟ بلکہ نہیں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں فرماتے ہیں، فَغَبِطْنَاهُ، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہاں حاضر خدمت تھے، کہتے ہیں ہمیں اس اعرابی پر رشک آنے لگا کہ دیکھو کتنی بڑی آفر اسے مل گئی ہے۔ فَقُلْنَا الْآنْ يَسْأَلُ الْجَنَّةِ، پھر ہم یہ گمان کرنے لگے کہ اب یہ جنت کا سوال کرے گا۔ صحابہ کرام جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جنت عطا فرما سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا مانگا؟ اعرابی نے وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اسألوک راحلتن، مجھے سواری چاہیے۔
اسألک زادن، مجھے زاد راہ چاہیے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں عطا فرما دی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعجب ہوا کہ اتنی بڑی آفر اور مانگا بھی تو کیا مانگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اس اعرابی کے مانگنے میں اور اس بوڑھی خاتون کے مانگنے میں کتنا فرق ہے۔ پھر اس واقعہ کی طرح اشارہ فرمانے لگے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دریا پار کر جاؤ تو سواریاں اس طرف دوڑا دی گئیں، لیکن کیا ہوا کہ دریا کے کنارے پہنچ کر سواریاں واپس مڑ آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تمہارے قریب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور ہے، جسد انور ساتھ لے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ہم میں سے اگر کوئی جانتا ہے تو ایک بوڑھی خاتون اس حوالے سے جانتی ہے کہ ان کی قبر انور کہاں موجود ہے۔ ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تو انہوں نے اپنا ایک مطالبہ پیش کیا۔ وہ مطالبہ کیا تھا یہ سنتے ہیں کہ وہ عرض کرتی ہیں کہ یہاں تک کہ آپ میرا ایک مطالبہ پورا کریں میں تب تک آپ کو ان کی قبر انور کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگی کہ اسألک ان اکون معک فی الدرجۃ التی تکون فیہا فی الجنہ، کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں چاہتی ہوں کہ میں قیامت کے دن اس مقام و مرتبے پر ہوں جہاں قیامت کے دن آپ ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ سلیل جنہ، جنت کا سوال کر لو، جنت مانگ لو، تمہیں دے دی جائے گی، تمہارے لیے یہی بڑی بات ہے کہ تمہاری یہ مانگ پوری کر دی جائے۔ لیکن وہ بوڑھی خاتون اس بات پر بضد رہیں کہ جب تک میرا یہ مطالبہ پورا نہ کیا جائے گا میں تب تک قبر انور کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ تو یہی تکرار جاری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام جو مانگتی ہیں ان کو وہ عطا کر دیجئے، آپ کی شان و شوکت میں کسی طرح کا کوئی نقصان واقع نہیں ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ فَأَعْطَاهَا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ جہاں جنت میں وہ خود قیامت کے دن تشریف فرما ہوں گے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور شان اختیارات کیا ہوگی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔